السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کو متجسس کیے ہوئے ہے۔ وعلیکم السلام جی، بالکل۔ جس پر کافی بحث بھی ہوتی رہی ہے اور جو مستقبل کے آپ کہہ لیں بڑے واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یاجوج و ماجوج۔ جی، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر کیسے آیا ہے؟ اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کی اہمیت کیا ہے؟ بہت اہم موضوع ہے یہ۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کئی طرح کے ذرائع ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں، صحیح احادیث ہیں، جی ہاں، کچھ تاریخی روایات بھی ملتی ہیں اور مفسرین کی تشریحات بھی۔ جی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان سب کی روشنی میں یاجوج و ماجوج کی حقیقت کیا ہے، ان سے جڑے واقعات، خاص طور پر وہ ذوالقرنین کی دیوار والا قصہ، بالکل، اور قیامت کی نشانی کے طور پر ان کے ظہور کے بارے میں جو اسلامی تصورات ہیں ان کو ذرا آسانی سے سمجھا سکیں۔ انشاءاللہ۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کا ذکر صرف اسلامی روایات میں نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی گوگ اور مگوگ کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پراسرار قوم ہے جس کے بارے میں مختلف جگہ بات ہوئی ہے۔ جی، مشترکہ طور پر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چلیے اس دلچسپ اور اہم موضوع پر تفصیلی بات چیت شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا بنیادی سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ یاجوج و ماجوج ہیں کون؟ کیا یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اسلامی تعلیمات اس میں الحمدللہ بالکل واضح ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یاجوج و ماجوج انسان ہی ہیں۔ اچھا، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کوئی خیالی اور افسانوی مخلوق نہیں، بلکہ آدم کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ یعنی ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ جی، انسان ہیں۔ البتہ کچھ روایات میں ان کے جسمانی قد و خال کا ذکر ہے، جیسے چھوٹے قد، چپٹے چہرے، چھوٹی آنکھیں۔ لیکن جو چیز انہیں سب سے ممتاز کرتی ہے نا، وہ ان کی دو بنیادی صفات ہیں۔ ایک تو ان کی وحشی اور فسادی فطرت، اور دوسری ان کی بے انتہا کثرت، یعنی ان کی تعداد کا بہت زیادہ ہونا۔ آپ نے ان کی بے پناہ تعداد کا ذکر کیا، کیا اسی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہوگا؟ ہاں، بالکل۔ ان کی تعداد ان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں اس طرف واضح اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو پوچھا جائے گا کتنا؟ جواب ملے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ اکبر! تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج و ماجوج میں سے 1000۔ تو یہ حدیث ان کی کثرت کی طرف بالکل واضح اشارہ کرتی ہے کہ وہ انسانیت کی ایک بہت بڑی اکثریت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کھل کر باہر آئیں گے تو کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ اور انہی یاجوج و ماجوج سے جڑا ہوا ایک بہت مشہور واقعہ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں ملتا ہے، ذوالقرنین اور ان کی بنائی ہوئی دیوار کا قصہ۔ اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، سورہ الکہف کی آیات 93 سے 98 تک اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ذوالقرنین قرآن میں جن کا ذکر ہے، ایک بہت ہی عادل، نیک اور طاقتور حکمران تھے۔ اللہ نے انہیں زمین میں بڑا اقتدار اور وسائل عطا فرمائے تھے۔ جی، اپنے سفروں کے دوران وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں کے رہنے والوں نے، جو شاید ذوالقرنین کی زبان ٹھیک سے نہیں سمجھتے تھے، اشاروں سے یا کسی مترجم کے ذریعے ان سے فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ اس پہاڑی درے سے نکل کر ہم پر حملہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ کچھ مال لے کر ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند یعنی سد یا دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے اس درخواست پر کیا کیا، اور وہ دیوار وہ کس چیز سے بنی تھی؟ ذوالقرنین نے ان کی مدد کرنا قبول کیا، لیکن مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ کافی ہے، تم لوگ صرف اپنے قوت بازو سے، اپنی محنت سے میری مدد کرو۔ اچھا، پھر انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں یا ٹکڑے لائے جائیں اور انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں چن دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ لوہا پہاڑ کے برابر اونچا ہو گیا تو حکم دیا کہ آگ دہکاؤ اور اسے خوب گرم کرو۔ جب لوہا بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ اوہ! اس طرح لوہے اور تانبے کے ملنے سے ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل عبور دیوار بن گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ دیوار یہ کہاں واقع ہے؟ کیا اس کے مقام کے بارے میں کچھ علم ہے؟ اور کیا یہ دیوار ہمیشہ قائم رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر صدیوں سے قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں۔ مفسرین اور محققین نے مختلف مقامات تجویز کیے ہیں، جیسے قافقاز یعنی کاکسس کے پہاڑوں میں دربند کا علاقہ جو ارمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب ہے، یا وسطی ایشیا کے کسی دور دراز پہاڑی سلسلے میں۔ کچھ نے تو سائبیریا یا چین کے سرحدی علاقوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن یا حدیث نے اس کا کوئی متعین مقام نہیں بتایا، اس لیے کوئی بھی جگہ حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ قرآن میں ذوالقرنین کے الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ یہ میری رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کے قریب کا وقت آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ الکہف میں یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار قیامت تک انہیں روکے ہوئے ہے۔ احادیث میں اس دیوار کو توڑنے کی ان کی کوششوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی، احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر روز؟ جی ہاں، ہر روز۔ جب وہ دن بھر کی محنت کے بعد اسے اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب بس کل اسے توڑ دیں گے، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ سلسلہ روزانہ جاری رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب انہیں نکلنا ہے تو اس دن جب وہ دیوار کو توڑ کر فارغ ہونے لگیں گے تو ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے۔ اچھا، انشاءاللہ کہنے سے؟ جی، اس انشاءاللہ کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار انہیں ٹوٹی ہوئی ملے گی اور پھر وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو ان کا اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلنا یہ خود قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے؟ بالکل۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں اسے واضح طور پر قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسل پڑیں گے، یعنی تیزی سے پھیل جائیں گے، اور سچا وعدہ یعنی قیامت قریب آ لگے گا۔ جی۔ احادیث میں بھی اسے علامات قیامت کبریٰ یعنی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک شمار کیا گیا ہے۔ ان کا ظہور دجال کے فتنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر دوبارہ نزول کے دور میں ہوگا۔ ان کے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ان کی فسادی فطرت کا ذکر کیا تھا، وہ کس قسم کا فساد برپا کریں گے؟ احادیث میں ان کے فساد کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ اپنی بے پناہ تعداد کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ پوری دنیا میں؟ جی، ان کا گزر جہاں سے بھی ہوگا تباہی مچاتے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی پہلی جماعتیں جب بحر تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی۔ سارا پانی؟ جی، جب ان کی اگلی جماعتیں وہاں پہنچیں گی تو کہیں گی کہ شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ زمین پر قتل و غارت مچائیں گے، کوئی انسانی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ رحم کرے۔ ان میں تکبر اور غرور اتنا ہوگا کہ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں سے بھی نمٹ لیں۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دے گا۔ اچھا؟ جس سے ان کا غرور مزید بڑھ جائے گا کہ ہم نے معاذ اللہ آسمان والوں کو بھی مغلوب کر دیا۔ یہ تو انتہائی خوفناک منظر ہے۔ اگر انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اس وقت اللہ کے نیک بندے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہاں ہوں گے، اور پھر اس فساد کا ختم کیسے ہوگا؟ کہ میرے بندوں یعنی مومنوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لے لو۔ کوہ طور پر؟ جی، کیونکہ اب میرے ایسے بندے نکلنے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان طور پر محصور ہو جائیں گے۔ جب یاجوج ماماجوج کا فساد اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور مسلمان شدید تنگی اور مشکل میں ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور اس دعا کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ یاجوج ماماجوج کی قوم پر ایک خاص قسم کے کیڑے مسلط کر دے گا جنہیں نغف کہا گیا ہے۔ نغف؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو عموماً جانوروں کی ناک میں پائے جاتے ہیں۔
ये कीड़े उनकी गर्दनों पर हमला करेंगे या कुछ रिवायत के मुताबिक उनकी नाकों में घुस जाएंगे। इस बीमारी की वजह से वो सब के सब एक ही रात में, जैसे एक ही जान हो, एक साथ हलाक हो जाएंगे। एक ही रात में सब के सब? जी, सब के सब। अगली सुबह जब मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरकर देखेंगे तो जमीन उनकी लाशों से अटी पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लाशें, उनका क्या बनेगा? जमीन तो उनकी बदबू और ताफुन से भर जाएगी। यहाँ भी अल्लाह के कुदरत का ज़ुहूर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊँटों की तरह लंबी होंगी। बख्ती ऊँटों जैसी? जी, हदीस में यही अल्फाज हैं। वो परिंदे उन लाशों को उठाकर वहां फेंक आएंगे जहां अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह ताला एक जबरदस्त बारिश बरसाएगा जो हर जगह पहुंचेगी, कोई घर या खेमा उससे बच नहीं पाएगा। वो बारिश पूरी जमीन को धोकर आईने की तरह साफ शफाफ कर देगी। फिर अल्लाह जमीन को हुक्म देगा कि अपनी बरकतें निकाल, तो जमीन अपनी बरकतें उगाएगी। फल और गल्ला इतनी कसरत से होगा कि एक अनार पूरी जमात के लिए काफी होगा और उसके छिलके के नीचे लोग साया हासिल कर सकेंगे। माशाल्लाह। दूध में ऐसी बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध एक बड़े कबीले को, एक गाय का दूध एक छोटे कबीले को और एक बकरी का दूध एक घराने को काफी होगा। ये अमन और खुशहाली का दौर होगा जो याजूज व माजूज की हलाकत के बाद कायम होगा। ये पूरी तफसील सुनकर अल्लाह की कुदरत और क़यामत के बारे में ईमान ताज़ा हो जाता है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है। कुछ लोग याजूज व माजूज को तारीख के गुजरी हुई कौमों जैसे मंगोलों या तुर्कों से तशबीह देते हैं या उन्हें वही करार देते हैं। जी हाँ, ये बात आती है। इसी तरह दीवार के मकाम के बारे में भी क़यास आराइयाँ हैं। इन तारीख़ी या जोग्राफियाई तशरीहात की क्या हकीकत है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। वाकई तारीख में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और मौरखीन ने याजूज व माजूज को किसी खास नस्ल या कौम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। जी। मसलन कुछ ने इन्हें सिथियंस कहा, कुछ ने इन्हें तुरानी कौमें करार दिया। चंगेज़ खान के हमलों के वक्त कुछ ने मंगोलों को याजूज व माजूज का मिज़दाक समझा। इसी तरह दीवार के मकाम की तलाश भी जारी रही है। तो क्या ये दुरुस्त है? देखें, इस बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये सब इंसानी कोशिशें और क़यास आराइयाँ हैं। कुरान और सही हदीस ने इनकी कोई ख़ास नस्ली पहचान ये दीवार का मुतय्यन मकाम नहीं बताया। अच्छा। हमारे लिए असल चीज़ वो अकीदा है जो कुरान और हदीस ने दिया है कि वो एक हकीकी इंसानी गिरोह हैं, फ़िलहाल रोके गए हैं, क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे, बड़े पैमाने पर फसाद करेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से हलाक होंगे। उनकी असल माहियत क्या है, वो अभी कहाँ है, इसकी हकीकी कुन्नत अल्लाह ही जानता है। इन क़यास आराइयों में पढ़ना असल मकसद यानी ईमान बिल गैब और क़यामत की तैयारी से गफलत का सबब बन सकता है। यानी असल फोकस उन वाक़यात से मिलने वाले सबक पर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। उन तमाम वाक़यात के जिक्र का बुनियादी मकसद हमें कुछ अहम असबाक देना है। सबसे पहला और वाज़ेह सबक तो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एहसास है। बेशक। वो जैसे चाहता है कौमों को उठाता है, कैसे चाहता है उन्हें रोक देता है और कैसे चाहता है फना कर देता है। दुलकुरनैन का किस्सा हमें अदलो इंसाफ और अल्लाह की दी हुई ताकत को सही इस्तेमाल करने का सबक देता है। सही। याजूज और माजूज का फसाद और उनके मुकाबले में इंसानी बेबसी हमें अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसे की अहमियत सिखाती है कि असल मददगार सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और उनकी हिलाकत का तरीका, उसमें क्या हिकमत पोशीदा है? उनकी हिलाकत जो कि मामूली कीड़े के जरिए होगी, इस बात की निशानदेही करती है कि अल्लाह ताला बड़े से बड़े जाबिर और तकब्बुर वाले दुश्मन को भी अदना सी चीज से शिकस्त दे सकता है। जी। इसमें इंसानियत के लिए एक पैगाम है कि अपनी ताकत पर गुरूर ना करें। मजीद ये कि ये पूरा वाक़या क़यामत की याद दहानी है कि ये दुनिया आर्जी है और आखिरत की जिंदगी ही असल ठिकाना है जिसकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। जी, ये हमें सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र व इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मुसलमान करेंगे। और आखिर में ये इस हकीकत को वाज़े करता है कि हक और बातिल की कश्मकश में चाहे बातिल कितना ही ताकतवर नजर आए, अंजाम कार फतह हक की ही होती है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटे, खुलासा ये बनता है कि याजूज व माजूज कोई अफसाना नहीं
بلکہ ایک حقیقی انسانی قوم ہے جو حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ جی، انہیں ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا۔ یہ دیوار ابھی تک قائم ہے اور وہ اسے روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا اس دیوار سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ وہ نکل کر زمین میں شدید فساد برپا کریں گے، لیکن انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیماری کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں اللہ کی قدرت، قیامت کی حقیقت، ایمان کی پختگی، صبر، توکل اور آخرت کی تیاری کی اہمیت کا سبق دیتی ہیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ بیان کیا، اور شاید آخر میں ایک سوال اس پر غور کرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے ضرور۔ کہ مستقبل کے ان عظیم اور ہولناک واقعات جیسے یاجوج ماجوج کا خروج اور ان کی تباہی پر ایمان رکھنا اور ان پر غور و فکر کرنا ہمیں آج کے دور کے چیلنجز، عالمی سطح پر ہونے والی کشمکش، فتنوں کے اس دور اور اپنی ذاتی زندگی میں پیش آنے والی آزمائشوں کو کس تناظر میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ یہ علم ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری ترجیحات اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جو اس قصے کو صرف ایک مستقبل کی خبر سے بڑھا کر ہماری موجودہ زندگی کے لیے بھی ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔